نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ کشمش، جس کو رائسنز بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا زبردست قسم کا، یوں سمجھ لیں ڈرائی فروٹ میں شامل ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ بھی بہت مزے کا ہے اور کھٹا میٹھا ذائقہ ہوتا ہے اس کا۔ جب مزاج کی بات کرتے ہیں، اس کا مزاج جو اللہ رب العزت نے ترتیب دیا ہے وہ خشک گرم مزاج ہے، اور اس کا جو جائے پیدائش ہے، جہاں پہ یہ پیدا ہوتی ہے، وہ ہے افغانستان اور بلوچستان۔ یہ ایریے اس کے لیے نہایت موزوں ہیں کشمش کے حوالے سے، کیونکہ یہ خشک علاقے ہیں، اور جتنے بھی خشک علاقے ہوتے ہیں وہ ایسی چیزوں کے حوالے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتے ہیں پیدا کرنے کے حوالے سے۔ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ چونکہ اس کا مزاج اللہ رب العزت نے عضلاتی غدی یعنی خشک گرم ترتیب دیا ہے، اور یہ اس حوالے سے دل کو تقویت دینے کا باعث بنتا ہے کشمش کا استعمال۔ اب کشمش کا استعمال روٹین میں اس کے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، اس میں بہت کچھ ہے۔ اللہ کے بندو، ہر چیز میں طاقت ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام چیزیں جتنی اللہ رب العزت نے ترتیب دی ہیں، سب میں طاقت موجود ہے۔ کوئی بھی چیز طاقت کے بغیر نہیں۔ کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر چیز میں توانائی اور طاقت موجود ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی چیز پہ اتنا زیادہ گمان کریں کہ یہ بہت زیادہ طاقت دے گی، بہت زیادہ فائدہ کرے گی، یہ ایسا سوچنا غلط ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس چیز کا مزاج اللہ رب العزت نے خشک گرم ترتیب دیا ہے، اور جو خشک گرم چیز ہوتی ہے، اس کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم، انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ دل کو توانائی دینے کا باعث بنتی ہے۔ اب اس کی ضرورت ہمیں کب پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب ہمارا دل کمزور ہوتا ہے ہمارے جسم میں رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے۔ اگر آپ کے جسم میں رطوبات بڑھ جاتی ہیں، آپ کے جسم میں ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اگر ہلکی پھلکی کانسٹیپیشن آپ کو فیل ہوتی ہے، تو قبض کے حوالے سے پھر اس کو استعمال کیا جائے گا، اور یقیناً یہ اس قبض کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ کیونکہ جو قبض ہے وہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جو رطوبات کی زیادتی ہے اس کو نارمل کرنے کا طریقہ کار اللہ رب العزت نے جو ترتیب دیا ہے وہ ہے انسان کے مسکولر سسٹم۔ جیسے ہی آپ اپنے دل کو گرم کرنا شروع کریں گے، اس کے اوپر دباؤ کو بڑھانا شروع کریں گے، اس میں صرف ایک کشمش نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ جیسے بھنے ہوئے چنے آتے ہیں، جیسے چھوارے آتے ہیں، یہ بھی خشک گرم مزاج کے اندر ہیں۔ اس کے بعد کریلے آتے ہیں، یہ بھی خشک گرم مزاج کے اندر ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ایک ترتیب بنائی ہے۔ جیسے مصبر سیاہ ہے، یہ بھی خشک گرم مزاج کے اندر۔ جیسے ہنزل جس کو کہا جاتا ہے، کوٹ تھما، یہ بھی خشک گرم مزاج کے اندر ہے۔ دار چینی کا مزاج بھی اللہ رب العزت نے خشک گرم ترتیب دیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو چیزیں اللہ رب العزت نے جن کے مزاج ایسے ترتیب دیے ہیں جو خشک گرم کیفیت میں ہیں، ہمیشہ ان کا استعمال کی نوبت تب آتی ہے جب ہمارا دل کمزور ہو جاتا ہے رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے، اور ہمارا دل خوف کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دل کے خوف کھانے کا تعلق انسان کے مسکولر سسٹم کے دباؤ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دباؤ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دل کو کمزور کر کے خوف کا سبب بن سکتی ہے۔ اب چونکہ یہ خشک گرم مقوی ہے کشمش، تو اس کا استعمال آپ کے قوت با کے حوالے سے بھی بے انتہا مؤثر ثابت ہوگا، اور آپ کی فزیکل فٹنس کو بہتر کرنے کے حوالے سے بھی، اور آپ کے مسکولر سسٹم کی نشو و نما کے حوالے سے، یعنی آپ کے دل کی جو کیفیت ہے اس کو نارمل کرنے کے حوالے سے، اس کو توانائی دینے کے حوالے سے بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ بہی دانہ اور کشمش کا ایک دوسرے کا متبادل سمجھتے ہیں، اور حقیقت میں جب ہم تجربات میں سے چیزوں کو نکالتے ہیں تو بہی دانے کا مزاج سرتر ہے، جبکہ کشمش کا مزاج خشک گرم ہے۔ اب ایک چیز انسان کے اعصاب سے متعلق ہے اور دوسری چیز انسان کے دل سے متعلق ہے، تو دونوں آپس میں کیسے ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اسی وجہ سے یہ کشمش کا استعمال نجیف اور کمزور لوگوں کے لیے، لاغر لوگوں کے لیے بہت بہتری کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج خشک گرم ہے، اور اس کے کھانے کے بعد انسان کے دل کو طاقت ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے دل گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے ویسے ویسے انسان کی بھوک ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور انسان کے چہرے کے اوپر رنگت واضح طور پر نکھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔